اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم المقامات کی کلاس ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کلاس میں جو لوگ یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطے میں تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کلاس درکار ہے، تو ان کے لیے میں نے اسپیشل ہفتے میں ایک دن بروز جمعہ بعد از نماز مغرب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک دن اس کلاس کو جوائن کریں گے، اور اس میں جو قراء یا جو اس فن سے متعلق جو سوالات ہوں گے یا اس فن کے بارے میں جو معلومات میرے پاس ہوں گی، میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم المقامات کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اس فن کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو آج تک ہمارے اس معاشرے میں رائج تھا اور ابھی بھی رائج ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ رائج ہے، وہ طریقہ ہے طریقہ سماعیہ۔ یعنی آپ کسی شیخ سے سن کر اور اس کی مجلس میں اور اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ حاصل کریں، اس کو جیسے سنیں اور ویسے ہی آپ اس کو ریپلائی کر کے اس پر پریکٹس کر کے اس کو سنا دیں اپنے استاد۔ طریقہ سماعیہ یعنی ایسا طریقہ کہ آپ اپنے استاد سے جیسا سنتے ہیں اس کو ویسا ہی سنا دیتے ہیں اس پر پریکٹس کرنے کے بعد۔ یہ طریقہ تمام دینی اداروں میں اور جو بھی قرآن کریم کے ادارے ہیں جہاں پہ قرآن کریم کو درست طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے پڑھایا سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ یہی طریقہ رائج ہے۔ کسی بھی بڑے قاری کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کو مشق کروائے گا، مشق کروانے کے بعد پھر آپ کو کہے گا کہ اب آپ پڑھیں، پہلے ایک آیت وہ پڑھے گا، اس کے بعد آپ کو پڑھنے کا کہے گا، آپ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ نے اپنے استاد سے سنا ہوگا۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف آپ کی سماعت 100% انوالو ہوتی ہے۔ آپ کی سماعت اگر پختہ ہے تو آپ لہجہ پختہ کر سکتے ہیں، اس میں گرپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماعت یعنی میں سماعت کے اعتبار سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سننے کی صلاحیت میں کمی ہوگی، سننے کی صلاحیت آپ کی ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ ہو، مگر اس کو پک کرنے کی صلاحیت ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی کم ہو، تو اس کی وجہ سے پھر ہو سکتا ہے آپ کو اس انداز کو اپنانے میں کہیں کہیں آپ کو مشکل پیش آئے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ طریقہ سماعیہ میں رہ جاتی ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کی پکنگ پاور جو ہے، صلاحیت جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے، یا ان کو تھوڑا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو زیادہ وقت پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس پر وہ درست طریقے سے اس کو گرپ کر پاتے ہیں۔ مگر بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ سنتے ہیں، دو دفعہ سنتے ہیں، تو فوراً ہی اسی انداز کو اسی طرح پڑھنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اگر فائدہ مند ہے تو 100 میں سے 10 15 20% فائدہ مند ہے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ فائدہ مند ہے بھی تو یہ اس پہ دیر اور وقت زیادہ لگتا ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے، میں دوسرے طریقے کی طرف آ رہا ہوں، جو دوسرا طریقہ ہے علم المقامات کے سیکھنے سکھانے کا، وہ طریقہ ہے اکیڈمیکلی آپ کسی کو سکھائیں، تھیوریکلی آپ کسی کو سکھائیں۔ یعنی آپ قاری کو یا جو بھی آپ سے جو سیکھ رہا ہے اس کو درجہ بدرجہ اس کی آواز کے درجات کے ساتھ آپ اس کو لحن سکھائیں، درجات کے ساتھ آپ اس کو کوئی بھی انداز سکھائیں، تو یہ ہے طریقہ اکیڈمیہ۔ اب اس طریقے کو استعمال کرنا اس پاکستان میں ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور میں نے اپنے جس استاد سے علم المقامات کا فن حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، اللہ پاک نے عطا کیا ہے، ان استاد گرامی کا جو انداز تھا وہ یہی انداز تھا کہ وہ طریقہ اکیڈمیہ کے ذریعے سکھاتے تھے۔ وہ لحن کو وہ درجہ بدرجہ کس طرح اس کو لے کر جانا ہے، اس انداز سے وہ رولز اور قواعد کے مطابق سکھاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے لحن کو بڑی جلدی پک کیا
اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لحن کے اندر پرفیکشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی ادائیگی میں آپ اس کو کہیں کہ 100% اس ادائیگی کو کیسے ہم پا سکتے ہیں، یہ اس طریقے کی مناسبت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ہم اپنی اس کلاس میں انشاءاللہ دونوں طریقے ان پر عمل کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ میرے ساتھ محنت کے ساتھ چلیں گے۔ جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اس کلاس میں انشاءاللہ یہ دونوں طریقے، ایک آپ طریقہ سماعیہ کہ میں پڑھوں گا، آپ اس کو سنیں گے اور آپ مجھے اسی طرح پڑھ کے بتائیں گے، ایک یہ طریقہ بھی ہم اپنائیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کے درجات کو کس طرح آپ اوپر لے جا رہے ہیں اور کس طرح آپ اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اس میں سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ دو طریقے تو آپ کو سمجھ آ گئے، اب جو دوسرا طریقہ ہے، پہلے طریقے میں تو صرف اور صرف آپ کو سننا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس پر پریکٹس کر کے آپ کو اپنے ذہن اور دماغ کے ذریعے اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اسی طرح آپ پڑھ سکیں۔ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں کچھ میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے کچھ آلات موسیقیہ کا بھی استعمال کروں گا، آلات موسیقیہ، تاکہ صرف آپ کو آواز کے درجات سمجھا سکوں، آواز کے درجات سمجھا سکوں۔ میں اپنی آواز کے ساتھ بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں، ان کو استعمال کیے بغیر بھی سمجھا سکتا ہوں، مگر آپ کو سمجھ آنے میں تھوڑی سی دقت ضرور محسوس ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ ذریعہ ہم اپنائیں، علم حاصل کرنے کا ہر وہ ذریعہ، علم حاصل کرنے کا ہر وہ ذریعہ ہم اپنائیں کہ جو ہمارے سمجھنے اور سمجھانے میں زیادہ سپیڈی ہو، زیادہ تیز تر ہو، کہ جس سے آپ کو جلدی بات سمجھ آ جائے، اس طریقے کو اپنائیں۔ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو لحن سمجھانے میں کچھ آلات موسیقیہ کا بھی آپ کو استعمال کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے۔ مقامات کے بارے میں کچھ انفارمیشن ابتدائی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ عربک میوزک میں، عربک موسیقی میں کل 8 مقام ہیں، جن کو مقامات اساسیہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اساسی اور بیسک مقام ہیں، بنیادی مقام ہیں، بنیادی انداز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی سٹائلز ہیں، انہی کے ضمن میں آ کے بہت زیادہ سٹائلز بن جاتے ہیں، ادائیگیاں بن جاتی ہیں، لحن بن جاتے ہیں، جو ایک مقام کو دوسرے مقام میں مکس کر کے کوئی ایک نیا لحن بن جاتا ہے۔ میں آپ کو اگر مثال دوں آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے آپ 2 کلرز کو ملاتے ہیں تو کوئی ایک نیا کلر وجود اور جنم لے لیتا ہے، 3 کلر کا مکس اپ کریں تو ایک نیا کلر رنگ جنم لے لیتا ہے۔ ایسے ہی جب 2 لحن کو آپ ملاتے ہیں، اسی طرح ایک نیا لحن اور خوبصورتی ایک جو ہے وہ نئی نکھر کے سامنے آتی ہے۔ ایسا بھی ہے، ان بیسک 8 مقامات کو ملانے سے بھی کچھ مقامات تخلیق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، مگر پہلے ہم 8 مقامات کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ 8 مقامات کون کون سے ہیں؟ مقامات میں جو پہلا جو مقام ہے وہ مقام عجم ہے، مقام نہاوند، مقام حجاز، مقام کرد، اس کے بعد مقام بیات، مقام رست، مقام سیکا اور مقام صبا، یہ 8 مقامات۔ یہاں مقام کی میں ایک تعریف آپ کو کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جس فن کو آپ سیکھ رہے ہیں اس فن کے معنی اور مفہوم بھی آپ کو کلیئر ہوں۔ مقامات ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی مقام سے مراد خوبصورت انداز، خوبصورت عربی انداز، آپ مقام سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقام سے مراد خوبصورت لہجہ، عربی لہجہ۔ مگر مقام کی تعریف آپ سنیں اور اس کو آپ سمجھیں کہ کیا ہے۔ مقام کہتے ہیں جگہ اور منصب کو، کوئی بھی جگہ اور منصب، یہ ایک لغوی تعریف ہے مقام کی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اپنے اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میں اس مقام پر فائز ہوں، اس منصب یا اس درجے پر فائز ہوں
میرا مقام، مقام سے مراد جگہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر اب اس کی اصطلاحی تعریف جو آپ کو جو ہے وہ اس علم سے روشناس کرائے گی کہ اس علم کا اصل ہے کیا، اس میں ہم نے کس چیز پر بحث کرنی ہے اور کس چیز پر اب اس علم میں گفتگو کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مقام کہتے ہیں ایسی آواز جو 8 درجات موسیقیہ سے مرکب ہو، ایسی آواز، ایسی صوت، ایسا لحن کہ جو 8 درجات موسیقیہ سے مرکب ہو، ملا ہوا اور بنا ہوا ہو، اور اس کو سننے کے بعد آپ کی طبیعت پر ایک خاص احساس اور شعور واقع ہو۔ یعنی آپ جب بھی یہ جو درجات موسیقیہ ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ درجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، درجات موسیقیہ سے مل کر بننے والی ایک منظم آواز کہ جو ایک خاص شعور اور احساس کو پیدا کرے، اسے مقام کہتے ہیں۔ مقام نہاون ایک خاص جو ہے اس کا ایک قاعدے اور رولز ہیں کہ ان کو، اور اس میں درجات کو ایک خاص لمٹ کے تحت اوپر لے جایا جاتا ہے۔ مقام حجاز ہے، کرد ہے، اس میں ایک خاص انداز ہے اس کو پڑھنے کا کہ آپ نے آواز کے درجات جو موسیقیہ ہیں ان کو کس کس طرح آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، کس کس طرح نیچے لے کے آنا ہے۔ تو یہ تھی مقام کی تعریف۔ اچھا، اب لفظ ذکر ہوا ہے درجات موسیقیہ کا، جو مقام کی تعریف میں میں نے ذکر کیا کہ مقام وہ 8 درجات موسیقیہ کہ جن کی جن کو مرکب کرنے سے، جن کو ملانے سے ایک لحن پیدا ہوتا ہے اور اس لحن سے کوئی خاص احساس یا شعور آپ حاصل کرتے ہیں۔ وہ 8 درجات کون کون سے ہیں میں آپ کو بھی شو کراتا ہوں اور آپ کو سناتا بھی ہوں کہ یہ وہ 8 درجات ہیں جن سے کوئی لحن بنتا ہے۔ جی آپ کو اسکرین پر پیانو نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو وہ 8 درجات بتاتا ہوں کہ وہ 8 درجات کون سے ہیں۔ یہ پہلے درجے کو میں پریس کر رہا ہوں، آواز کا پہلا درجہ میں آپ کو خود اپنی آواز کے ساتھ سناتا ہوں۔ او 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 اب سنیے گا، میں آپ کو 8 درجات پڑھ کے بتاتا ہوں۔ او 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 جی یہ وہ 8 درجات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتائے کہ ان مقام، ان درجات موسیقیہ سے ہر لحن تخلیق ہوگا۔ اب ان کو کس کس طرح آپ نے کس لحن میں، کس کس لحن میں ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ ہم رولز اور قواعد بعد میں پڑھیں گے کہ آپ نے اگر مقام عجم پڑھنا ہے، مقام عجم کا لحن آپ نے دینا ہے سننے کو، تو پھر آپ نے کون کون سے بٹن پریس کرنے ہیں، کس کس طرح آپ اپنی آواز کو اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ درجات موسیقیہ جو پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ پہلے درجے سے ہائی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر تیسرا درجہ دوسرے درجے سے ہائی ہو، چوتھا درجہ تیسرے درجے سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک یا دو درجے مطلب آپس میں ایک ہی آواز دے رہے ہوں، کیونکہ یہ درجات موسیقیہ یہ ایک سیڑھی ہے، آواز کی ایک سیڑھی ہے جس نے اوپر کی طرف جانا ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 2 درجات کو پڑھ تو رہے ہوں مگر آواز دونوں میں سیم نکل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ سنا کے اس کی پریکٹس آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ذرا اس سلم، اس کو عربک میں سلم بولتے ہیں، اس کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں۔ او 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 او
یہ پیک ہے. جی یہ 8 درجات، بنیادی طور پہ 7 درجات ہیں، مگر 8واں درجہ اس مقام کی پیک ہوتا ہے، اس کو ساتھ ملائے بغیر لحن واضح نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. آپ نے جسٹ ان درجات کو صرف سنا ہے، ترتیب وائز اوپر گئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہی نیچے آئے ہیں. اس میں ایک خاص آپ کو ایک شعور اور احساس ملا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاص لذت آپ کو ملی ہے. ٹھیک ہے، ذرا دوبارہ میں اس کو پریس کرتا ہوں. اب یہی جو سٹیپس ہیں، ان کو اگر میں ادا کر کے آپ کو دکھاؤں، ٹھیک ہے، تو ان کو میں ادا کر کے دکھاؤں تو آپ کو ذرا اس میں لذت ملے گی. او 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 جی میں ذرا بڑھ گیا ہوں، آگے سنیے گا. او 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 یہ میں نے آپ کے سامنے لحن پیش کیا ہے. یہ ہے مقام عجم کا لحن. پہلا مقام جو سیکھنے اور سکھانے میں بہت سہل اور آسان ہے، یہ اس کا لحن ہے. اب میں آپ کو ذرا مقام عجم کی قرات کر کے بتاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی مقام عجم کا یہ لحن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جی کیسے؟ جی سن رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم یہ اس جگہ پہ ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم یہ اس جگہ پہ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق اللہ العظیم. یہاں پہ جہاں پہ ختم کیا تھا وہیں پہ آپ کو میں نے وہاں پہ اینڈ کیا ہے. یہ میں آج کا لیسن یہاں پہ مکمل کر رہا ہوں. اب صرف آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ جو ہمارے پاس 7.5 منٹ رہ گئے ہیں میں ان سوالات کو ذرا انٹرٹین کر لیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایک بات یہ معلوم کرنی تھی، یہ جو آپ نے موسیقی بتایا ہے جی جی اس کو ہم اب یہ دیکھ لیا ہے اس میں، تو ہم اس کی ریاض کیسے کریں گے؟ تو ریاض کرنے کا سٹائل اور طریقہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں گا ویڈیو بنا کے نا، وہ جی میں جی جی آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ٹھیک کہ ہے آپ کو ٹھیک کیسے کیسے ریاض کرنا ہے، کون سی اپلیکیشن آپ انسٹال کریں گے، کون سی اپلیکیشن یوز کریں گے. جی 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 ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا استاد صاحب، یہ ہم ان کی ٹون یاد کیسے رکھیں گے؟ جی سر گزارش یہ ہے کہ اویس بھائی، ہاں ایسے ہے کہ اس پہ پریکٹس جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ کو یہ سٹیپس اور یہ درجات یاد رہیں گے. یہ تو آپ کو اتنی پریکٹس ہو جائے کہ کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں درجے سے پڑھ رہا ہے، فلاں لیول سے پڑھ رہا ہے، فلاں سٹیپ سے پڑھ رہا ہے.